میرا خوبصورت اے میرا پیغمبر تو میرے پاس آیا ہے۔ یہ اصول ہے کہ جب کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ میرے دربار میں آئے ہو، میرے پاس آئے ہو، میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ کوئی تحفہ تحائف لے کر آئے ہو یا کچھ ہی خالی ہاتھ میرے پاس آ گیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے، یا اللہ، 3 تحفے میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور میں انہیں سانبے رکھا، کسی کو میں نے نہیں دیے۔ میرا بابا گزر گیا، میں نے اسے نہیں دیا۔ میرے بھائی آئے، میرے وزیر آئے، مشیر آئے، میرے یار آئے، جانثار آئے، میں نے کسی کو وہ تحفے نہیں دیے، میں نے سانب کے رکھے تھے یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ پاک فرمانے لگے، ہو میرا پیغمبر کیا تحفے ہیں؟ وہ تحفے مجھے دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، التحیات للہ، اے اللہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب تیرے لیے۔ مشکل کشائی کے کمالات ہیں تو تیرے لیے، حاجت روائی کے کمالات ہیں تو تیرے لیے، دی پتر دینے کے کمال ہیں تو تیرے لیے، کالی رنگ کی چونٹی ہے، کالے رنگ کا پتھر ہے، اندھیری رات ہے، اس کالے پتھر پر رینگنے والی چونٹی کے رزق کے بندوبست کرنے کے کمالات ہیں یا اللہ للہ تیرے لیے۔ اے اللہ جتنے بھی کمالات ہیں سب تیرے لیے، زندگی دینے کے کمالات، موت دینے کے کمالات، رزق دینے کے کمالات، مشکل کشائی کرنے کے کمالات، حاجت روا ہونے کے کمالات، خالق و مالک رازق حاشر ہونے کے کمالات، اے اللہ جتنی بھی کمالات ہیں، نافع ہونے کے کمالات، زار ہونے کے کمالات، شافی ہونے کے کمالات، اے اللہ جتنے بھی کمالات ہیں، التحیات للہ، اے اللہ تیرے لیے، والصلوات، اے اللہ میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، اے اللہ میرا سجدہ تیرے لیے، میری نوافل تیرے لیے، میرے فرائض تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری پیشانی ٹیکنا اے اللہ للہ تیرے لیے۔ والطیبات للہ، اے اللہ صدقہ خیرات للہ تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، 11ویں تیرے لیے، 12ویں تیرے لیے، 13ویں تیرے لیے، نیاز تیرے لیے، چڑھاوے تیرے لیے، کنڈے تیرے لیے، جمعرات تیرے لیے، اللہ للہ سب کچھ تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا ماتھا ٹیکنا تیرے لیے، اے اللہ یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو تیرے سامنے جھک سکتی ہے، کبھی کسی مزار پر، کبھی کسی قبر پر جا کر نہیں جھک سکتی۔ تعظیمی سجدہ ہوگا تو وہ بھی تیرے لیے، حقیقی سجدہ ہوگا وہ بھی تیرے لیے، جھکوں گا تو وہ بھی تیرے لیے، مروں گا تو وہ بھی تیرے لیے، خیرات دوں گا وہ بھی تو تیرے نام پر دوں گا۔ اے اللہ یہ 3 تحفے میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، میں نے ان 3 تحفوں کو سانب کے رکھا تھا، میں نے کسی اور کو یہ 3 تحفے نہیں دیے میرا اے اللہ، میں نے صرف اور صرف تیری ذات گرامی کی خدمت میں نے یہ پیش کری۔
اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تو یہ 3 تحفے لے کر آ گیا تو میں بھی بڑا قدردان ہوں، تجھے خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا، تجھے بھی میں کچھ نہ کچھ دے کر یہاں سے رخصت کروں گا۔ تو اللہ پاک آگے فرمانے لگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرا پیغمبر تیرے اوپر سلامتیاں ہوں، اے میرا پیغمبر تیرے اوپر میری رحمت و برکت ہو۔ سلامتیاں تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے۔ آگے اللہ پاک پیغمبر فرمانے لگے یا اللہ، یہ انعامات، یہ سلامتیاں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں صرف میرے لیے خاص نہ کریں یا اللہ، اور میرے لیے جو پتھر پر، گرم پتھروں پر جنہیں لٹایا گیا، ان کے سینے پر گرم چٹانیں رکھی گئیں، اور جنہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، جن کے گلوں میں رسیاں ڈال کر جنہیں گھسیٹا گیا، اے اللہ ان پر بھی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرمانے لگے کہ اے میرا پیغمبر، میرا دربار، میرے دربار میں کوئی بخل نہیں ہوتا، کوئی کنجوسی نہیں ہوتی، سلامتی کے اندر، رحمتوں کے اندر، برکات کے اندر ان کو بھی شامل کر لے، اور سن لے وہ بھی شامل نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اگر آپ کی اتباع میں زندگی گزارے گی، آپ کے نقش قدم پر چلے گی، قیامت تک کی آنے والی انسانیت جب بھی وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گی، میں اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر بھی درود و سلام بھیجوں گا اور ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نزول کروں گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ 3 تحفے لے کر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی 3 تحفے دیے، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اے اللہ سلامتیاں، رحمتیں اور برکتیں صرف میرے لیے خاص نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے میرے لیے قربانی دی اور جنہوں نے سختیاں برداشت کی، ظلم و جبر برداشت کیا اور ان پر ظلم ہوا، اے اللہ ان پر بھی تو سلامتیاں، رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی شامل کر لے، ان پر بھی سلامتیں، ان پر بھی میری سلامتی ہو، ان پر بھی میری رحمتوں کا نزول ہو، ان پر بھی میری برکتیں ہوں، اور قیامت تک کے لیے جو انسانیت آنے والی ہے اگر وہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کے اسوہ پر چلے گی، آپ کی سنت کی پیروی کرے گی، آپ کے احکامات پر عمل کرے گی، آپ کے قول فعل عمل پر عمل کرے گی، تو میری سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول ان پر بھی ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتیاں اور اللہ کی برکتوں کا نزول ہم پر ہو، تو اپنے آپ کو آقا دو جہاں کے نقش قدم پر چلنے پر گامزن کر لو اور چلنے کا ارادہ کر لو۔ آپ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اپنا رہبر اور رہنما بنا لو، اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لو۔ خدا کی قسم زندگی موت کا ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس موت نے آ کر اپنے پنجے گہنے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ فرمایا کہ تم اس موت سے بھاگ نہیں سکتے، اس نے تمہیں آ کر پکڑنا ہے، دبوچنا ہے، اور پھر تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے حضور آپ نے
پیش ہونا ہے اور کل قیامت کے دن آقا دو جہاں نے آپ کی سفارش کرنی ہے. اس سفارش کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا لو. کل ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوں, آپ لائن میں ہوں, جب آپ آنے لگے تو اللہ کا رسول چہرہ پھیر لے. خدا کے لیے اپنی صورت کو, اپنی شکل کو, اپنے لباس کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو, اپنے کھانے پینے کو اسوہ رسول کے مطابق اپنا لو. آپ کا بیٹھنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا. چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے مطابق ہوگا. سر پگڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی کے مطابق ہوگی. لباس آپ کا لباس کے مطابق ہوگا. صحابہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چہرہ دے کر گئے تھے, صحابہ نے اسی چہرے کو قیامت تک کے لیے جب تک زندہ تھے انہوں نے اسی چہرے کو اپنا رکھا. مسواک دے کر گئے تھے, مسواک کو نہیں چھوڑا. ٹوپی کی سنت کو دے کر گئے تھے, سنت کو نہیں چھوڑا. ٹخنوں سے فرمایا پجامے کو اوپر رکھنا ہے, مر گئے. پجامے کے نیچے ان کا پجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں آیا. سنت پر قربان ہو گئے, سنت پر قربان ہو گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹنے نہیں دیا. اور جو سنت ہے, جو دین ہے, جو دین کی حقیقت ہے, جو اصل روح ہے, اس کو اپناؤ. علماء جو صحیح العقیدہ ہے ان سے اپنے عقیدے صحیح کرواؤ. قرآن پر عمل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. بدعت اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد نہ کرو, وہ گناہ ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر بدعت گمراہی ہے, اور یہ گمراہی جو ہے آپ کو جہنم تک لے جائے گی. تو اس لیے جو سنت ہے, جو قرآن کریم کے اندر جو حکم ہے, جو آقا کا طریقہ ہے, اسی طریقے کو اپناؤ. اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے سے اللہ پاک زندگی کی کامیابی بھی عطا کریں گے اور آخرت بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.